اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کا ٹیچر انجینئر کلیم اللہ، ڈائریکٹر برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑخیلہ ملاکنڈ سے آپ کو مخاطب ہوں، اور آج میں حاضر ہوں لیکچر نمبر 14 کے ساتھ۔ لیکچر نمبر 14 جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پائتھن اسٹرنگ کے حوالے سے۔ پائتھن اسٹرنگ کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، جو ٹیکسٹ ڈیٹا ہے ہم جب اس کو سنگل انورٹڈ کاما میں یا ڈبل انورٹڈ کاما میں ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ اسٹرنگ بن جاتا ہے۔ اسٹرنگ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ ہم سنگل انورٹڈ کاما کے ساتھ بھی اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور ڈبل انورٹڈ کاما کے ساتھ بھی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور پھر اس اسٹرنگ کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہم کمانڈ پرنٹ کا استعمال کرتے ہیں، جو ایک فنکشن ہے۔ پرنٹ ایک فنکشن ہے۔ یہ اگزامپل کے طور پر لکھا ہے کہ پرنٹ ہیلو ڈبل انورٹڈ کاما کے ساتھ اور پرنٹ ہیلو دونوں کا ایک ہی رزلٹ ہوگا، اور اس کا دیکھتے ہم اس کا پریکٹیکل بھی کرواتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے پائتھن کا ایڈیٹر کھول لیا۔ یہاں پہ میں نے لکھ دیا پرنٹ برائٹ فیوچر۔ دیکھیں اس نے برائٹ فیوچر کا آپشن دے دیا، اور اگر میں اس طرح لکھ لوں سنگل کاما کے ساتھ تو بھی اس میں کوئی ایرر نہیں آئے گا، دونوں کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ اور یہ ہمارے پاس ہو گیا ڈبل انورٹڈ کاما کے ساتھ اور سنگل انورٹڈ کاما کے ساتھ۔ اس طرح اگر ہم اسٹرنگ کو ویریبل کے تھرو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسائننگ اسٹرنگ ٹو اے ویریبل، تو ابھی ہم ایک ویریبل ہے اے ہم نے ایک ویریبل لے لیا اور اس میں اسٹرنگ ہیلو کو اسٹور کر دیا، اور پرنٹ اے پھر جو اے ویریبل ہے اس کو پرنٹ کر دیا۔ اس کا ہم پریکٹیکل کرتے ہیں کہ اس طرح ہم اس کو کس طرح ریپرزینٹ کریں گے۔ اے میں نے لکھ دیا برائٹ فیوچر، پھر میں نے لکھ دیا پرنٹ اے، وہی رزلٹ ہوگا، لیکن ابھی ہم نے یہ اسٹرنگ کو ویریبل کو اسائن کر دیا اور پھر اس ویریبل کو ہم نے پرنٹ کر دیا، تو دونوں کا ایک ہی رزلٹ ہے، لیکن اس ٹاپک کو کہا جاتا ہے اسائننگ اسٹرنگ ٹو اے ویریبل۔ جب ہم ملٹی لائن اسٹرنگ کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 ٹائمز ڈبل انورٹڈ کاما میں اس کو ریپرزینٹ کریں گے، اور اس کو 3 ٹائم سنگل انورٹڈ کاما کے ساتھ بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کا بھی پریکٹیکل کرتے ہیں۔ ملٹی لائن اسٹرنگ ایسا ہے کہ آپ نے بہت لائنوں کا ٹیکسٹ لکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے بجائے یہ کہ ڈبل انورٹڈ کاما لکھتے تو اس کے لیے 3 ٹائم انورٹڈ کاما شروع اور 3 ٹائم انورٹڈ کاما بند آپ نے اس کے ساتھ اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا اے از ایکول ٹو My name is Kalimullah and I am director at Bright Future Institute of Science and Technology, Barkhela, Malakand, and this institute is affiliated with Technical Board Peshawar, TTB Peshawar, SDC Peshawar, and this institute offers different technical and job oriented courses۔ تو یہ میں نے ملٹی لائن ٹیکسٹ لکھ دیا۔ اس کو کلوز کرنے کے لیے میں 3 ٹائم انورٹڈ کاما لگا دوں گا، اور پھر میں اس اے کو ابھی پرنٹ کر دوں گا۔ تو دیکھیں وہ ٹیکسٹ جو تھا، جو ملٹی لائن ٹیکسٹ تھا، وہ ہمارے پاس ابھی پرنٹ ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں ریپرزینٹنگ ملٹی لائن ٹیکسٹ۔
اس کے بعد اسٹرنگ از ایرے. ابھی ہم اسٹرنگ کو ایرے کے طور پر کس طرح ریپرزینٹ کریں گے. ایرے کہتے ہیں جب ہم مختلف ڈیٹا کو ایک ہی ویریبل کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ کو ایرے کہا جاتا ہے. اور ایرے میں جب بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو اس کے انڈیکس نمبر کریٹ ہوتا ہے. انڈیکس نمبر اس نمبر کو کہا جاتا ہے جس کے تھرو یہ ڈیٹا ہر ایک سلاٹ میں سیو ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ نمبر جو ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہر ایرے کے لیے اس کا ایرے نمبر جو ہے وہ n-1 کے برابر ہوگا. مثال کے طور پر ایک ایرے ہے، اس میں آپ کے پاس 10 آئٹم ہے، تو اس کا ٹوٹل ایرے سائز جو ہے وہ 10-1 مینس کہ وہ 9 ہوگا، کیونکہ یہ پہلے سے 0 سے شروع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ n-1 کے تھرو ریپرزینٹ ہو جاتا ہے. ابھی ایک ایگزامپل ہے a = hello world، اور پھر ہے print a of 1. ابھی ہمارے پاس 1 پوزیشن پہ کیا ہے اس ٹیکسٹ میں، تو یہ ہے e، تو یہ آؤٹ پٹ ہمیں دے گا e. تو آئے دیکھتے اس کا پریکٹیکل کرواتے ہیں کہ آپ کو پریکٹیکلی یہ سمجھ آ جائے. ابھی میں نے لکھ دیا a = bright future، پھر میں کہتا ہوں print a، اور جب آپ نے ایرے کا نمبر دینا ہے تو آپ نے وہ اسکوئر بریکٹ سے ریپرزینٹ کرنا ہے. یہ بھی میں نے لکھ دیا print a میں کیا ہے، پورا برائٹ فیوچر ہے، اور میں کہتا ہوں کہ 3 نمبر پہ انڈیکس نمبر 3 پہ آپ کے پاس کون سا لیٹر ہے، تو 0 1 2 3، تو میرے پاس یہ ابھی جی کو پرنٹ کر لے گا. دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس جی پرنٹ ہوگی، کیونکہ اس ٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں اس میں 0 سے شروع کر لوں. 0 پہ کیا ہے، بی ہے، 1 پہ آر ہے، 2 پہ آئی ہے، اور 3 پہ جی ہے، تو ہمارے پاس جی پرنٹ ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں پرنٹ ایز اسٹرنگ ایز ایرے. تو یہ ہمارے پاس یہ ہو گیا. ابھی ہم کہتے ہیں کہ لوپنگ تھرو اے اسٹرنگ. تو یہ تیسرا ٹاپک ہے ہمارے اس لیکچر میں، اور یہ ہے لوپنگ تھرو اے اسٹرنگ. اسٹرنگ کو ہم لوپ کے تھرو کس طرح ریپرزینٹ کریں گے، تو اس کے لیے ہم فار لوپ لکھ دیں گے. فار وہ لوپ ہے جو ایک اسٹیٹمنٹ کو اس ٹائم تک چلاتا ہے جب تک وہ ٹرو ہو. جب کنڈیشن فالس ہو جائے تو یہ خود بخود کلوز ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں اس کا پریکٹیکل کرواتا ہوں آپ کو. فار ایکس این بنانا پرنٹ ایکس. دیکھیں ابھی اس نے کیا کر دیا، میں کہتا ہوں کہ فار ایک لوپ ہے، ایکس اس کے لیے ایک ویریبل ہے، اس کے اگینسٹ ویلیو کیا سٹور ہے، بنانا. تو میں کہتا ہوں کہ اس کے ایک ایک لیٹر کو آپ پرنٹ کرتے جائیں. تو اس نے بی سے شروع کر دیا، بی کے بعد اے آ گیا، پھر این آ گیا، پھر اے آ گیا، پھر این آ گیا، پھر اے آ گیا. تو اے کے بعد کوئی اور لیٹر نہیں ہے، تو اس نے بنانا جو ہے اس کو لوپ کے تھرو وہ پرنٹ کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں لوپنگ تھرو اے اسٹرنگ. اور اس کا آخری ٹاپک جو ہے وہ جو 4تھ نمبر ٹاپک ہے اس لیکچر کا، وہ ہے اسٹرنگ لینتھ. اسٹرنگ لینتھ ہمیں اسٹرنگ کا لینتھ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اس اسٹرنگ کی لینتھ کیا ہے. تو اس کے لیے بھی ایک پریکٹیکل کرتے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ ہے، اس کی سائز کو معلوم کرنے کے لیے ہم ایک پروگرام لکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے لکھ دیا a = bright future. پھر میں کہتا ہوں پرنٹ، اس کے لیے کمانڈ میں لکھ دوں گا length of a، کہ a کے جو لینتھ ہے آپ اس کو ریپرزینٹ کر لیں. میں دوبارہ لکھنا پرنٹ length of a.
دیکھیں اس نے پریزنٹ کر دیا کہ اے میں اے کی لینتھ جو ہے وہ 13 ہے. مثال کے طور پر اس میں ہم برائٹ فیوچر کے ٹیکسٹ کو کاؤنٹ کر لے تو یہ 13 کریکٹرز آ جاتے ہیں، جس کی سائز کو یہاں پہ لینتھ کمانڈ نے ریپرزینٹ کر دیا. لینتھ کمانڈ نے اس کو ہمارے پاس کاؤنٹ کر دیا. چیک سٹرنگ یہ ایک لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ کے پاس ایک سٹرنگ موجود ہے تو چیک کیا کر لے گا کہ اس میں اس کو چیک کر لے گا کہ وہ ورڈ ایک سینٹنس میں موجود ہے کہ نہیں. اس ٹاپک کو میں سمجھانے کے لیے اس ایگزامپل کا سہارا لیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ٹیکسٹ TXT ایک ویریبل ہے، اس میں ہم نے ویلیو کو سٹور کر دیا اور ویلیو کیا ہے دی بیسٹ تھنگ ان لائف آر پری. تو ابھی میں کہتا ہوں پرنٹ پری اینڈ ٹیکسٹ، تو یہ ہمارے پاس ابھی کیا کر دے گا کہ یہ اس میں پری ورڈ جو ہے اس کو چیک کر لے گا. فری ورڈ جو ہے وہ اس میں موجود ہے تو ہمیں یہ آؤٹ پٹ میں ٹرو کا رزلٹ دے گا. اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر وہ ہمیں فالس کا ویلیو دے گا. آئے دیکھتے اس کا پریکٹیکل کرواتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ریپرزینٹ کر دیا A is equal to get success in life come out of comfort zone. یہ میں نے ایک ٹیکسٹ لکھ دیا، پھر میں کہتا ہوں پرنٹ، میں کہتا ہوں کہ اس میں چیک کر لے لفظ لائف NA مینس کہ اے ویریبل میں نے اس سینٹنس کو سٹور کر دیا. میں کہتا ہوں کہ لائف کو اس اے میں چیک کر لے. اے میں پورا سینٹنس ہے تو لائف ہے اس سینٹنس میں، یہ لائف ورڈ اگر موجود ہے تو اس کو چیک کر دے گا. اگر موجود ہے تو ٹرو ویلیو دے گا، اگر موجود نہ ہو تو فالس ویلیو دے گا. دیکھیں ابھی اس نے جواب دے دیا ٹرو، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی یہ موجود ہے. اگر میں دوبارہ لکھ دوں پرنٹ گڈ، لفظ میں لکھ دوں گڈ NA کہ گڈ کو اس اے میں چیک کر لوں، تو دیکھیں یہ پورا سینٹینس میں نے لکھ دیا ہے لیکن اس میں گڈ کا لفظ جو موجود نہیں ہے تو یہ ہمیں فالس کا جواب دے گا. اور اسی طرح ناٹ کا وہ ہے چیک ناٹ یہ ہے کہ اس میں چیک کر لے کہ یہ موجود نہیں ہے، تو موجود نہیں ہے تو پھر وہ میں کہتا ہوں کہ پرنٹ گڈ ناٹ NA کہ یہ اے میں نہیں ہے تو یہ ٹرو ویلیو دے گا، کیونکہ گڈ جو ہے وہ اے میں موجود نہیں ہے. یہ تو صحیح بات ہے نا، گڈ ورڈ جو ہے وہ اس سینٹینس میں موجود نہیں ہے جو اے کے ویریبل میں سٹور ہے. ٹو گیٹ سکسیس ان لائف کم آؤٹ آف کمفرٹ زون، تو یہ دیکھیں اس میں نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو اس کے لیے پھر ناٹ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس کا پریکٹیکل میں نے ایڈوانس میں کر دیا اور یہ ٹاپک ہے چیک ایف ناٹ. تو ہم نے اس کا پریکٹیکل بھی دیکھ لیا، اس کا پریکٹیکل بھی کر دیا چیک این اور چیک ایف ناٹ. امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. تب تک دیجیے اجازت اپنے ٹیچر انجینئر کریم اللہ کو. اللہ حافظ.